الحمد لله الأكرم الذي علم بالقلم، وصلى الله على النبي المكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، نہیں کوئی تجھ سا ہے دوسرا، تو خبیر ہے، تو علیم ہے۔ یہ لطافتیں، یہ عنایتیں، یہ تیرے کرم کی وضاحتیں، یہ لطافتیں، یہ عنایتیں، یہ تیرے کرم کی وضاحتیں، جو چمن میں ہے تو نسیم ہے، جو گلوں میں ہے تو شمیم ہے۔ تو ہے راز ذات و صفات کا، تو ہے رنگ بزم حیات کا، تو ہے راز ذات و صفات کا، تو ہے رنگ بزم حیات کا۔ کہیں شان خلق محمدی، کہیں حسن نطق کلیم ہے، اسی کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے، اسی کی مہربانی سے جہاں کا کام ہوتا ہے۔ وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، نہیں کوئی ہے اس کا ثانی، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، نہیں اس کا کوئی ثانی، وہی سب کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے وہی پانی۔ عبادت اس کی کرتے ہیں بنی نوع انسانی، اسی کے آگے جھکتے ہیں سر شاہی و سلطانی۔ معزز سامعین، اب بلا کسی تاخیر کے ہم دوسری نشست کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، ہم ان تمام حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ جلسہ گاہ کے اندر تشریف لائیں۔ معزز سامعین، ہم حضرت مولانا تنویر صاحب کو داد و تحسین کا مستحق سمجھتے ہیں کہ ان ہرے بھرے درختوں اور لہلہاتے سرسبز و شاداب پہاڑوں اور بہتے آبشاروں کے درمیان اس خوبصورت ماحول میں ہمارے لیے یہ پنڈال سجایا ہے، اور پھر اس اسٹیج کو پررونق اور پربہار بنانے کے لیے چیدہ اور سرور آوردہ شخصیات کو مدعو فرمایا ہے، جن کا دیدار ہی ہمارے لیے سعادت اور خوش قسمتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ تمام سامعین کے لیے خوبصورت پنڈال سجایا اور تمام آنے والے مہمانان اعظام کے لیے کھانے کا بھرپور نظم کیا۔ اس پر ہم حضرت مولانا اور مدرسہ اشاعت العلوم کے تمام اساتذہ اور ان کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ معزز سامعین، اب ہم تمام کا یہ فرض بنتا ہے اور یہ ہماری اخلاقی و انسانی، دینی اور ایمانی، قومی اور سماجی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے آخر تک اپنا ہمہ جہت تعاون پیش کریں، اور اس نشست کی اختتامی دعا تک اسی سکون و اطمینان کا مظاہرہ کرتے ہوئے پنڈال کے اندر اسی طرح بیٹھے رہیں۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے جو مہمان علماء اکرام ہیں یہ بہت دور سے تشریف لائے ہیں، اور یہ ان کا احسان ہے کہ تمام تر مشغولیات سے وقت نکال کر راستے کی تکلیفوں اور مشقتوں کو برداشت کر کے وہ ہمارے اس جلسے کو زینت بخشنے کے لیے تشریف لائے۔ صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ معزز سامعین، صدر محترم بس کچھ ہی منٹوں کے اندر اسٹیج پر تشریف لانے والے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم صدارت کا باقاعدہ اعلان کر دیں، مناسب معلوم ہوتا ہے چونکہ وقت کافی گزر چکا ہے اور موسم بھی خراب ہوتا جا رہا ہے، اور ہمارے پاس پروگرام بھی ابھی بہت کچھ باقی ہے، اور اصل سے پہلے ہمیں اس نشست کو سمیٹنا بھی ہے۔ اس لیے ہم صدر صاحب کی اجازت سے ان کی غیر موجودگی میں ہی اس نشست کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ میں جو حضرات ابھی تک جلسہ گاہ سے باہر ہیں ان سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ وہ جلسہ گاہ کے اندر تشریف لائیں، اور تمام سامعین اخیر تک اسی طرح دل جمعی کے ساتھ یہاں بیٹھے رہیں، اور اخیر تک مہمانان رسول کی اسی طرح حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ انشاءاللہ عصر سے پہلے دعا کے ساتھ اس نشست کا اختتام ہوگا۔ اب ہم بلا کسی تاخیر کے اپنی اس محفل کو موجب رحمت و برکت بنانے کے لیے اس جلسے کا آغاز اس کلام پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں، جس کے ایک ایک حرف میں وہ صداقت و حقانیت ہے کہ جو دوسرے کسی کلام میں نہیں، جس کے مفہوم و معانی میں فصاحت و بلاغت کا وہ ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے جو دوسرے کسی کلام میں ناپید ہے۔ وہ کلام جس نے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کا زبردست چیلنج دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا لا یأتونہ بمثلہ،
کسی ماں نے اپنی اولاد کو دودھ نہیں پلایا جو اس جیسا مقدس کلام پاک پیش کر سکے. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا, اہل منطق سر بسجدہ رہ گئے, اہل منطق سر بسجدہ رہ گئے, پڑھ لیا جب فلسفہ قرآن کا. تو آئیے اس وجدہ اپنی کلام خدا کو پورے شوق و رغبت کے ساتھ سنتے ہیں. اور اس کے لیے میں جامعہ بنیۃ العلوم اختیار پور بھلیس کے استاد مکرم قاری عبد المجید صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس بزم کا آغاز کریں. پڑھے جاؤ قرآن پاک ایک مخصوص لہجے میں, پڑھے جاؤ قرآن پاک ایک مخصوص لہجے میں, صفائی ہوتی جائے قلب کی ہر ایک لمحے میں.